ہیں انہیں حضرت ہود علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے تبلیغ کرتے ہوئے اپنی تقریر میں 4 انبیاء کی قوم کا نام لیا: قوم نوح، قوم لوط، قوم ہود، قوم صالح۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر 153 نمبر سٹوری پہ میں کرایا ہوں، پلے لسٹ سے جا کر سن لیجیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر 164 نمبر سٹوری پہ کرایا ہوں، پلے لسٹ سے جا کر سن لیجیے۔ آج ہم انشاءاللہ الرحمن حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، احقاف آیت نمبر 21۔ حضرت ہود کا ذکر کرو۔ اخا عاد حضرت ہود ہیں، تو آؤ پھر ذکر شروع کرتے ہیں۔ لیکن آج کی گفتگو کی جو جزئیات ہیں وہ یہ ہیں: نام سے برکت، آپ کا خاندان، قوم عاد کا تذکرہ، ان کے جرائم اور عذاب، اور حضرت ہود کا خاص حکم استغفار، اور شداد کا قوم عاد سے تعلق اور جو اس نے جنت بنائی۔ یہ جزئیات ہیں۔ ہود، آپ کا نام قرآن مجید میں 7 مرتبہ آیا ہے۔ ہود جو ہے یہ الحائد کی جمع ہے۔ ہود بر وزن فعل، تو ہود کا ایک معنی جو ہے وہ التائب ہوتا ہے۔ یہ مجھے اچھا لگا، التائب، رجوع کرنا۔ آپ کا نام ہود رجوع الی الحق کی وجہ سے آپ کا نام ہود ہوا۔ قرآن مجید میں ایک سورہ کا ٹائٹل ہی سورہ ہود ہے، جو بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو ہود جو ہے یہ جمع بنانا جائز ہے۔ بعض یہ نہ کہنا یہ ہود بروزن فول جمع کیسے بن گئی۔ الحائد کی جمع ہود بن سکتی ہے، یہ ان بچوں کے لیے کہ جو پڑھ رہے ہیں۔ جیسے جولن ہے جائلن کی جمع، عوتن ہے آیتن کی جمع، تو ایسے ہودن ہے الحائد کی جمع۔ لیکن یہ یاد رہے کہ آپ کا اصل نام جو ہے وہ ہود نہیں ہے، عابر ہے، اور یہودیوں کے نزدیک ہبر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا شجرہ، آپ کا خاندان، آپ کا شجرہ شریف پڑھنے کے بعد سوچنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ مختلف کتب میں ناموں کا اختلاف ہے اور تعداد میں بھی فرق ہے۔ کسی میں عابر آپ کا نام ہے اور کسی میں عابر آپ کے ابا کا نام ہے۔ کسی نے شجرہ میں آپ سے نوح علیہ السلام تک 8 نام لکھے ہیں، تو کسی نے 5 نام لکھے ہیں۔ میں جھلک دکھا دوں آپ کو، دیکھیے ابن جریر یوں بیان کرتے ہیں: ہود بن عبداللہ بن رباح بن خلود بن عاد بن عود یاؤس بن ارم بن سام بن نو۔ شمس العلوم نشوان بن سعید الحمیری نے یوں لکھا ہے: ہود بن عابر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نو۔ ابن ہشام نے یوں لکھا ہے: ہود ہوا عابر بن ارم۔ انہوں نے سیدھا ہود علیہ السلام کا نام عابر بتا کر کہا کہ یہ ارم کے بیٹے ہیں، اور ارم بیٹے تھے سام کے اور سام بیٹے تھے نوح کے۔ تو مجھے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کچھ مناسب لگا ہے، کیونکہ باقی چیزوں کے ساتھ پھر یہ جو شجرے یہ میچ نہیں کرتے، یہ بہت ارلی ہوں گے پھر حضرت ہود علیہ السلام، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ عاد سے پہلے تو نہیں ہو سکتے نا، کہ ایک آدمی پیدا ہی نہیں ہوا اور اس کے نام پہ اس کی قوم کا نام ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ہود عربی نبی ہیں، اس کی ہمارے پاس دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا: اربعۃ من العرب، ہود، صالح، شعیب، اور اے ابا ذر تمہارے نبی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو پہلے عرب ہیں نا، ان کو عرب العاربہ کہتے ہیں، یعنی خالص عرب۔ اور یہ کوئی ایک قبیلہ نہیں تھا، بہت سارے قبیلے ملتے ہیں۔ عاد ہے، سمود ہے، جرہم ہے، مدین، امالیک، ابیل، جاسم، قحطان، بنو یقطن، یہ بہت سارے قبائل ہیں۔ یہ سب عربی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو سنا نا آپ نے،
وہ بھی عربی. اب ان کا ایک شعر سناتا ہوں آپ کو جس سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہود علیہ السلام کیا ہیں. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یوں کہا: ابونا نبی اللہ ہود، ہمارے ابا جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہود علیہ السلام ہمارے ابا ہیں. ابن عابر. ساتھ یہ بھی بتا دی کہ ان کے ابا کا نام عابر ہے. اور دوسرے مصرے میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم بیٹے ہیں ہود کے جو پاکیزہ نبی. تو حضرت ہود علیہ السلام کس علاقے کی طرف نبی بن کر گئے، وہ کون سا ملک تھا؟ تو سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 21 سے ذرا سنیے. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ اذ انذر قومه بالاحقاف. ہود علیہ السلام کا ذکر کرو جب انہوں نے ملک احقاف میں اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا. تو معلوم ہوا کہ آپ نے تبلیغ کا سلسلہ جو ہے وہ احقاف سے شروع کیا ہے. تو احقاف جمع ہے حقفن کی. حقف کہتے ہیں ریت کے ٹیلے کو، جیسے مٹی کا ایک ٹیلا ہوتا ہے، ریت کے ٹیلے کو حقفن کہتے ہیں، اس کی جمع احقاف. تو قوم عاد کے ملک کا نام احقاف تھا. تو اب یہ نہیں مطلب ہوگا کہ ان کا سارا ملک ہی ریت کے ٹیلوں پر مشتمل تھا. اب پاکستان ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے لوگ ہی پاک ہیں اندر. تو ان کا ایک علاقہ جو ہے وہ ریت کے ٹیلوں پر مشتمل تھا. تو یہاں یا زیادہ ریت کے ٹیلے تھے اس وقت، تو احقاف ملک کا نام. ان کا ملک یمن سے لے کر موجودہ ملک اردن تک پھیلا ہوا تھا. اب تو اس کے بیچ میں کتنے ہی ممالک آ جاتے ہیں. اور ان کا دارالحکومت جو تھا وہ ارم تھا، اسے ابار بھی کہتے ہیں. یہ ارم جو ہے مشہور پروننسیشن یہی ہے، لیکن حضرت ضحاک نے اسے آرام پڑھا ہے. میرات الزمان صفحہ 349 کے اوپر ہے، انہوں نے اس کو آرام پڑھا ہے. یہ ارم جو نام ہے حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے کا نام تھا ارم، اور عاد نام تھا ارم کے پوتے کا. غور سے سنیے ذرا. ارم پوتا نوح علیہ السلام کا اور عاد پوتا ارم کا. حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ایک ارم نام کا بندہ گزرا، اس کے نام پر انہوں نے اپنا دارالحکومت کیپٹل کا نام رکھا، ٹھیک ہے. اور ایک عاد نام گزرا تو اس کے نام پر جو ہے انہوں نے اپنی قوم کا، اپنے قبیلے کا نام رکھ لیا. کچھ بات واضح ہو رہی ہے آپ کے؟ تو اس عاد کی وجہ سے جو ارم کے پوتے ہیں یہ قوم عاد کہلوائی، اور دارالحکومت کا نام بھی اپنے جد کے نام پہ ارم رکھا. ارم اس نشان کو کہتے ہیں جو پتھروں سے بنایا جاتا ہے. ویسے تو اب اکثر بول دیتے ہیں ارم کا معنی کیا ہے، کہتے ہیں جنت. ارم شہر جو ہے یہ 20ویں صدی میں دریافت ہوا ہے. یہ 21ویں جا رہی ہے نا، 20ویں صدی میں یہ دریافت ہوا ہے اردن کے شہر عمان میں. اور یہ شہر 1000 ستونوں سے بنایا گیا تھا. اللہ اکبر جانا. کیا مان کرو گے موجودہ لوگ اپنی ٹیکنالوجی پر، اور کامیابی سمجھو گے نبی کی مخالفت کر کے. سورہ فجر اگر آپ پڑھیں تو کیا ہے وہاں؟ ارم ذات العماد، ستونوں والے. تو 20ویں صدی میں شہر کی دریافت نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن نے صحیح کہا تھا. اللہ اکبر جل شان. مسلمانوں اور کیا کیا چاہیے قرآن کی سچائی کے لیے؟ آپ لوگ تو یا ہم لوگ تو نہیں ثابت کر سکیں گے، دشمنوں سے ہی اللہ ثابت کروا رہا. یہ جو قوم عاد ہے جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام نبی بن کر گئے، اسے عاد اولا بھی کہتے ہیں. سورہ نجم پڑھوں آیت نمبر 50. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کیا. تو ہود علیہ السلام کی قوم کا نام عاد اول، جن کی طرف اب گئے. حضرت ہود علیہ السلام ان کی طرف رسول بن کر آئے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 65 سماعت کیجیے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت نوح علیہ السلام کے 800 سال بعد آئے. تو یہ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہے. یہ بات سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 69 سے واضح ہوتی ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. تم یاد کرو اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا. یہاں جانشین کا وہ مفہوم جو آپ کے ذہن میں وہ نہیں ہے، یہ عام مفہوم ہے بعد میں آنے والا. ویسے بھی جب میں نے قرآن مجید کو پڑھا تو مجھے اکثر جگہ پہ نوح علیہ السلام کے بعد ہی ان کا ذکر ملا.
سورہ آراف میں نوح علیہ السلام کے بعد ذکر، سورہ ہود میں نوح علیہ السلام کے بعد ذکر، سورہ مومن میں نوح علیہ السلام کے بعد ذکر، سورہ قمر میں نوح علیہ السلام کے بعد ذکر۔ کوئی خاص حکمت تھی تو کسی اور نبی کے بعد ذکر کیا۔ تو قوم عاد مکانوں کے شوقین تھے اور کمال کے آرکیٹیکٹ تھے۔ یہ 3 بتوں کی پوجا کرتے تھے، بڑے مشہور ان کے بت 3 تھے، سوداؤ، سمود، الہباؤ، یہ 3 ان کے مشہور بت تھے۔ اللہ نے اس قوم کو بڑے قد اور بڑی طاقت دی تھی۔ قد آدمی کا بڑا ہو اور اوپر سے طاقت بھی زیادہ ہو، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ آراف 69 سے واضح ہوتا ہے، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، جسامت میں قوم نوح سے بھی بڑے۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 8 پہ فرمائے الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، یہ لم مضارع پہ داخل ہو گیا ہے، یخلق مضارع پہ داخل ہوا ہے لم، تو مضارع کو یہ لم ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، یعنی قوم عاد جیسا طاقت میں اور عمارت بنانے میں ان سے پہلے پیدا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ان کو اپنی طاقت پہ اتنا گھمنڈ ہو گیا تھا کہ تکبر کرنے لگے اور سر عام لوگوں سے کہتے تھے۔ حامیم سجدہ آیت نمبر 15، بے وجہ زمین پہ دہشت گردی شروع کر دی اور کہنے لگے ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے بعد اقتدار دیا، ان کو طاقت دی، دولت دی، افرادی قوت دی۔ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، کمزوروں کی مدد کرتے، طاقت اور دولت کو صحیح جگہ استعمال کرتے، کام الٹا شروع کر دیا، بت پرستی شروع کر دی۔ بت پرستی میں آدمی مانگتا تو ہے، مانتا نہیں ہے۔ اگر کبھی بیٹھ کر میرے دوست جو طلباء ہیں وہ یہ سوچیں یار لوگ بت پرستی کیوں کرتے ہیں، تو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اصل میں وہ بت پرستی اس لیے کرتا ہے کہ وہ بت پرستی میں صرف مانگتا ہے، مانتا نہیں ہے، مانگتا ہے مانتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ بت کا کوئی نظام زندگی مرتب ہو تو یہ مانے، وہ بت خود اس کا بنایا ہوا ہے۔ چائنا اس وقت انڈیا کے بت بنا رہا ہے، یا انڈیا کے اندر بہت بہت کاریگر ہیں جو بت بناتے ہیں، تو وہ خود بنایا ہوا ہے، وہ اس کا نظام کیا مرتب کرے گا بھائی؟ آپ سمجھ آئیے آپ کو کہ کیوں بت بناتے ہیں؟ ذہنی تسلی کے لیے۔ طاقت کا استعمال دہشت گردی میں، گنڈا گردی میں اور استحصال میں ہونے لگا، جسے چاہتے مارتے، جس کے ملک پہ چاہتے قبضہ کر لیتے، اور دولت کا استعمال عمارتوں پہ کرنے لگے۔ یادگاروں اور بلا وجہ عمارات بنانے کے دل دادا تھے یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے ایک فرد حضرت ہود علیہ السلام سے یہ کہا کہ اعلان نبوت کرو، انہیں بتاؤ زندگی کا مقصد کیا ہے اور دولت کا مصرف کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ وہ پرانی قومیں ایک ایک جرم کی وجہ سے تباہ ہو جاتی تھی جناب، اور آج دیکھ لیجئے مسلمانوں کے اندر وہ تمام جرائم موجود ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ پچھلی قوم، پچھلا جو میں نے لیکچر دیا سنا آپ نے نا، وہ ناپ تول میں کمی۔ ان میں کیا جرم ہے؟ دولت کا مصرف غلط۔ تو انہیں بتاؤ کہ زندگی کا مقصد کیا ہے اور دولت کا مصرف کیا ہے۔ آپ نے قوم کے امراء کے سامنے جا کر اعلان کیا انی لکم رسول امین، شعراء کی آیت نمبر 125، یقیناً میں امانت دار پیغام پہنچانے والا ہوں تمہاری طرف۔ تو معلوم ہوا کہ جو مبلغ ہیں، جو تقریریں کر رہے ہیں دنیا میں، اس کا ایماندار ہونا ضروری ہے، خلوص میں اور پیام میں ملاوٹ نہ ہو، ورنہ اینڈ پہ بڑی پرابلم ہو جائے گی۔ چلو دنیا میں تو کامیابی مل جائے گی، جب مرنے لگیں گے پھر قبولیت کی نشانیاں واضح نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجھے بھی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں رسول امین ہوں۔ رسول کہہ دیتے تو کافی تھا، نہیں امین ہوں، میرے خلوص میں ملاوٹ نہیں ہے، میرے پیام میں ملاوٹ نہیں ہے، مجھے کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، میں اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں، تم سے کچھ لینے نہیں آیا۔ فاتقوا اللہ واطیعون، سورہ شعراء کی آیت نمبر 126۔ اللہ کے غضب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اب یہ پیغام سنا کر اب آگے پیغام دینے لگے کہ بھائی اصل میسج کیا ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ، پہلی بات تو یہ ہے میری قوم کی اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ کیسی گفتگو کرتے تھے کمال، ہم نے قرآن کو اس انداز سے پڑھا ہی نہیں ہے۔
وہ جب کوئی مر گیا تو ہم نے لے کے وہ بھی ٹینشن کے اندر پڑھ کے چھوڑ دی, غور ہی نہیں کیا لکھا ہوا کیا ہے. آراف کی آیت نمبر 65 آئیے. میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. بات 100% ٹھیک ہے, بلکہ 300%, 400% صحیح ہے. عقلاً بھی شرک برا ہے, عقلاً بھی, کیونکہ دے تو ہم کو اللہ رہا ہے, تو عبادت بھی اسی کی ہو. پتھروں کی پوجا کیوں کریں, وہ ہمیں کیا دے رہے. آپ نے فرمایا وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ, سورہ شعراء کی آیت نمبر 132. ڈرو اس ذات کے غضب سے جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جن کو تم جانتے ہی نہیں. یہ ترجمہ اس وقت ہوگا جب میں ما نافیہ کروں, اور اگر مسئولہ آپ مانیں تو مانا ہوگا ڈرو اس ذات کے غضب سے جس نے تمہاری مدد کی اور وہ مدد تم جانتے ہو. دونوں ترجمے ٹھیک ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ حکم آ گیا ہو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تو پھر تو واقعی ہم نعمتیں ساری نہیں جانتے, کیونکہ جب گن نہیں سکتے تو جانیں گے کیسے, اور اگر گن بھی سکتے ہوں تو بھی نہیں جان سکتے. کتنی زندگی گزر گئی کہ آپ نے غور کیا ہو کہ آنکھ کی پلکوں کے فوائد کتنے ہیں, کتنی بار غور کیا ہو کہ ناک کے اندر جو بال ہیں اس کے فوائد کتنے ہیں, کتنی بار غور کیا ہو کہ زبان کے نیچے سے جو چشمہ جاری ہوتا ہے روٹی کھاتے ہوئے اس کے فوائد کتنے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس نعمت کی طرف دھیان بھی نہیں کیا ہوگا. کتنی بار دھیان گیا کہ کان کے اندر جو گند میل پیدا ہوتی ہے اس کے فوائد کیا ہیں. تو جانتے بھی ہوں تو بھی نہیں پتا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ جانتے ہی نہیں. لیکن اگر جانتے ہیں تو کچھ جو بار بار ان کی نظر کے سامنے آتی تھی چیزیں, حضرت ہود علیہ السلام نے اس کا تذکرہ کر دیا. سورہ شعراء کی آیت نمبر 133. امدکم بانعام وبنین, اسی ذات نے مال دیا اور بیٹے دیے. وجنات وعیون, شعراء کی آیت نمبر 134. باغات اور چشمے دے کر مدد کی تمہاری. تو ظاہری بات ہے اسی کی عبادت کرنی چاہیے جو تمہارا خالق ہے اور رازق ہے. بت کیا دے رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے فضول کاموں میں مصروف ہو. یہ تم نے کیا سلسلہ شروع کر رکھا ہے؟ ہر بلند جگہ کے اوپر شہرت کے لیے عمارت بنا دیتے ہو. سورہ شعراء کی آیت نمبر 128. اتبنون بکل ریئن آیۃ تعبثون, کیا تم ایک ایک ٹیلے پہ بطور کھیل تماشا یادگار عمارت بناتے ہو؟ ریئن کا معنی ہوتا ہے بلند جگہ. بکل ریئن, جہاں تمہیں بلند جگہ نظر آتی ہے, پرومیننٹ جگہ نظر آتی ہے, جہاں سے آنے جانے والے کو نظر آئے, عمارت بنا دیتے ہو. آیتن, یادگار, یعنی کوئی مقصد رہنے کا نہیں ہے. تابسون, فضول کھیل تماشا. اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 129 پہ فرمایا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. عالی شان محلوں کو مسانے کہتے ہیں. بڑے بڑے گھر جو ہوتے ہیں نا اس کو مسانے کہتے ہیں. یہ کیا تم اپنی دولت اور محنت عالی شان محلوں مکانوں کے بنانے میں لگا رہے ہو؟ گویا کہ تم ہمیشہ یہی رہو گے. ہود علیہ السلام قوم کو بتا رہے ہیں کہ تم دولت بلڈنگز بنانے میں صرف کر رہے ہو, ہر بلند جگہ کے اوپر ایک یادگار بنا دیتے ہو, ایسے ہی عمارت, اور اس کا مصرف کوئی نہیں سوائے اس کے کہ نام ہو جی یہ فلاں صاحب کا اڈا ہے, اور کبھی کبھی یہ وہاں بیٹھ کر جاسوسی کرتے, لوگوں کو تنگ کرتے, اور جب اپنا گھر بنانے لگتے تو فضول دولت لگا دیتے بے تحاشا, اتنے مضبوط بناتے کہ جیسے ہمیشہ رہنا ہے. بھائی یہ آج بھی انسانوں میں ہے, نام کے لیے عمارت بنانا اور مکان پہ بے شمار دولت خرچ کر دینا. میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں. مکیش امبانی انڈیا میں ہے, $1.2 بلین کا گھر بنوایا, ٹھیک ہے. للی سافورو, یہ بیوہ ہیں برازیلین بینکر ایڈماؤنڈ سفرا کی. فرانس میں 750 ملین مالیت کا گھر 50 ایکڑ پہ بنایا. 11 بیڈ رومز ہیں اور 16 بیتھ رومز ہیں. بیورلی ہلز امریکہ کے اندر ایک علاقہ ہے, آپ وہاں اگر جائیں کیلیفورنیا امریکہ میں, یہاں کافی مکان ہیں. تو نارمل ان کی پرائس کیا ہے؟ 125 ملین, 129 ملین, ٹھیک ہے. بیورلی پارک میں ایک گھر ہے
$160 ملین کا. میسا ویستا رینچ ٹیکساس میں 220 ملین لاگت ہے اس کی. 24 مڈل گیپ روڈ ہانگ کانگ $447 ملین کا مکان ہے. مکانوں کے بارے میں آپ سمجھ گئے. اب آ جائیے یادگاریں. لیننگ ٹاور آف پیزا، ہم پیزا بولتے ہیں لیکن ان کی زبان میں یہ پیزا ہوتا ہے، وہ ایس کو زی بولتے، ٹاور آف پیزا بھی بولتے ہیں. اندازاً 183 فیٹ بلند ہے. یہ لیننگ جھکا ہوا اس لیے. یہ اٹلی کے شہر پیزا میں ہے. اسے وقفہ کے ساتھ 226 سال لگ گئے بننے میں، بیچ میں گیپ بھی آتا رہا نا. آج اس کی قیمت $4,100,000 ہے. اب پاکستان والے سمجھیں گے، انڈیا والے، ہرن مینار، ہرن سمجھتے ہیں، ڈیئر. مغل بادشاہ جہانگیر کا پالتو ہرن تھا، وہ مر گیا، اس کی یاد میں مینار بنا دیا. 100 فٹ اونچا، 108 سٹیپس ہیں اس کی. یہ ملک پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع شیخو پورہ کے اندر ہے. تاج محل کس کو نہیں پتا. ممتاز محل کی محبت میں بادشاہ نے بنایا. استاد احمد لاہوری آرکیٹیکٹ تھا. اس کے اندر 20,000 لوگوں نے مختلف طرح سے جو ہے وہ کام کیا اسے بنانے میں. اور اندازاً اس حصے پہ جو تاج محل ہے، ویسے تو بہت بڑا حصہ نا، اس حصے پہ 12 سال لگے. ویسے ٹوٹل 22 ہیں. اس حصے پہ 12 سال لگ گئے جناب. اندازاً 1,000 ہاتھیوں کا استعمال ہوا ہے سامان لانے لے جانے میں. 2020 میں اس کی جو لاگت کا اندازہ لگایا گیا $996 ملین کے قریب ہے. آج کل بھی پوری دنیا میں بلند عمارات بنانے کی دوڑ چل رہی ہے. اور آپ تعجب ہو گیا، آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس دوڑ میں آگے کی صفوں میں مسلمان نظر آ رہے ہیں کہ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، جو حضرت ہود علیہ السلام کی سٹوری سنتے ہیں. برج خلیفہ کو دیکھ لیجیے. یہ کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی سائنسی ادارہ نہیں ہے، کوئی مسلمانوں کی لائبریری نہیں ہے، عیاشی کا اڈا ہے جیسے قوم عاد بناتی تھی. آپ غور کریں کہ 1999 میں برج العرب 1 بلین میں بنا تھا. 1992 میں 1 بلین لگا تھا. 920 فٹ بنایا. پھر اسی ملک کے اندر 2004 میں پھر بنایا. اس کا اندر سانہ تبدیل کرنا پڑا ایک بار دوبارہ. 2010 میں اسے پھر کھولا. $1.5 بلین سے یہ بلڈنگ بنی. یقیناً آپ کے پاس جوابات ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے پاس ان جو میں نے چیزیں بتائی ہیں ان کے جوابات نہ ہوں. ہر ایک کے پاس جواب ہوتا ہے. لیکن میں تو اتنا جانتا ہوں کہ جب تحقیق کی کہ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کہاں ہے، میں جب تحقیق کر رہا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کہاں ہے، تو جواب آیا واشنگٹن ڈی سی امریکہ. بیسٹ لائبریری ان دا ورلڈ ڈالا تو جواب آیا لائبریری آف کانگریس، واشنگٹن ڈی سی امریکہ پہلے نمبر پر. اور جب ڈالا کہ بڑی بلڈنگ کون سی ہے، تو لسٹ پہ پہلے نمبر پر برج خلیفہ اور تیسرے نمبر پر بھی مسلمان ملک سعودی عرب کلاک ٹاور. دونوں ہوٹل ہیں، مدرسے نہیں ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. میری نظر میں قوم ہود کی عمارات اور برج خلیفہ جیسی عمارات اس لیے ایک جیسی ہیں کہ دونوں میں دین مقصد نہیں ہے، نام اور حرام اور بس یہی کام. مسلمانوں میری ایک بات کو غور سے سنو. ہمارا مقصد جو ہے نا وہ شیئر کرنا ہوتا ہے گفتگو. ایک بات بتانا، تم جب عمرہ کرنے یا حج کرنے جاتے ہو، کیا مصیبت تھی نے کہ اس کے ارد گرد 5 سٹار اور 7 سٹارز ہوٹل بنا دیں اور بڑی بڑی بلڈنگز بنا دیں؟ کیا ضرورت تھی؟ آپ کہیں گے جی حاجیوں کی آسانی کے لیے. اچھا، یہ عبادت کرنے گئے ہیں کہ پکنک منانے گئے ہوئے وہاں؟ میں سری لنکا گیا، 4 گھنٹے کے بعد میں بلندی پہ پہنچا. آدم علیہ السلام کے جو پاؤں ان کی طرف منسوب ہے، تو ان لاموں سے میری گفتگو ہوئی. وہ میرا امتحان لے رہے تھے، میں آگے کسی کا کیا امتحان لیتا. ایک کویشچن تھا کہ یار تم سب کا مذہب ایک ہے، پورا ملک اسی مذہب کو مانتا ہے جو تم ہو، تو یہاں تم چیئر کیوں نہیں لگوا لیتے؟ اب میں
4 گھنٹے میں آیا ہوں میں اب نہیں چڑھ سکتا اتنی بلندی پہ. اور بھی بوڑھے ایسے ہی ہوں گے جو میرے ساتھ تھے. انیس صاحب, اشرفی صاحب, ان کے پاؤں اتنے سوج گئے تھے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا گورنمنٹ نے ہمیں آفر دی کہ ہم یہاں چیئر لگا دیتے ہیں, وہ جو تاروں پہ چلتی ہے, لیکن ہم نے بتایا کہ یہ پکنک سپاٹ نہیں ہے, یہاں لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں, تو ان کو احساس ہو. تو مسلمانوں, خانہ کعبہ کے گرد اتنی بڑی بڑی بلڈنگز کا بنا دینا بھی مجھے سازش لگتا ہے. وہ کیوں؟ اب آپ جا کے کبھی دیکھیں اور سوچیں, بالکل چھوٹا سا خانہ کعبہ دکھتا ہے, اس کے گرد بلند و بالا عمارتیں. میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اگر دور دور تک کوئی اور اس سے بڑی بلڈنگ نہ ہوتی تو آدمی جب اسے دیکھتا تو اور کیفیت طاری ہوتی. اور اب یہ حالت ہے کہ انسان گم ہو جاتا ان بلڈنگز کے اندر. مسلمانوں, تم تو اپنے اصل ایمان کو جگانے کے لیے وہاں جا رہے ہو, نہ کہ پکنک منانے کے لیے جا رہے ہو. آپ کو عبادت میں 7 سٹارز کے مزے چاہیے. ان عمراء نے مل کر عبادت بھی مہنگی کروا دی. وہ دین کے رکھوالے جنہوں نے 1923 کے بعد رکھوالی شروع کی اور ہر بات پہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ حضور نے کیا, یہ حضور نے کیا. کیا انہوں نے موجودہ بلڈنگز, کلبز, سینماز اور شراب کے اڈے بنانے کی اجازت پہ پوچھا کہ کیا حضور نے یہ کیا؟ بلکہ بلند عمارات تو قیامت کی نشانی ہیں جب عربی بنانے لگ جائیں گے. مسلمانوں, دکھ ہوتا ہے, آپ اسے شیئر کر لیتا ہوں. یہ حضور نے کیا صرف گورنمنٹ, سلطنت آٹمن امپائر جو تھی, سلطنت عثمانیہ کے عقائد کے خلاف بطور آلہ اس جملے کو, وکیلانہ جملے کو استعمال کیا گیا. کاش کہ انہوں نے اس جملے کو خود بھی اپنایا ہوتا, لیکن خود ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز کو سنت کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سنت ہے, چھوڑ دو, ضروری نہیں. قوم عاد کی تباہی کی ایک وجہ یہی تھی کہ دولت کا مصرف نمود و نمائش کو بنا رکھا تھا. آپ کے واقعے سے معلوم ہوا کہ ہر وہ عمارت جہاں سے دین کا کام نہ ہو رہا ہو فضول ہے, باعث عذاب ہے. وہ وہاں بے جا دولت کا اسراف. یہ برونائی بادشاہ ہے نا مسلمانوں کا. آپ جانتے ہیں کہ اس کے محل کے کمرے کتنے ہیں؟ 1778 کمرے ہیں. پھر بتا دو, برونائی کے بادشاہ کا محل کمرے 1778, 1778 رومز. اور اس کے اندر ایک پینٹنگ لگی ہوئی ہے, لڑکی پیانو بجا رہی ہے. جانتے ہو اس کی پرائس کتنی ہے؟ $70 ملین. 500 رولز روئس کاریں اس نے خریدی ہیں, اور کاریں خریدنے میں 2011 میں گینیز بک آف دا ورلڈ میں نام آیا. اور ایک گاڑی مصوف نے سونے کی بنوا کے رکھی ہوئی. تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں ایک خرابی تو یہ تھی کہ دولت کا استعمال فضول عمارات, عیاشی کے اڈے, دہشت گردی کے اڈے اور مہنگے گھر بنانے میں ہو رہا تھا. دوسری خرابی, وہ طاقت کا استعمال خدمت خلق میں نہیں کر رہے تھے, دہشت گردی میں کر رہے تھے. آپ نے فرمایا یہ کمزوروں پر ظلم کرتے ہو. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, شعراء کی آیت نمبر 130. بطش کا مطلب ہوتا ہے زبردستی چیز لینا, سخت گرفت. ان دہشت گردوں کی عادت یہ تھی کہ جب کسی قوم پر غالب آتے تو ظلم و جبر کی انتہا کر دیتے. جنگ میں بھی اصول ہوتے ہیں, سزا میں بھی اصول ہوتے ہیں. کسی عادی نے ہی کہا ہوگا, عادی یہ قوم عاد سے ہی کو چلا ہوگا, کسی عادی نے ہی کہا ہوگا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. یہ بڑا مشہور جملہ ہے. میں قرآن مجید میں دیکھنے لگا کہ کیا محبت اور جنگ میں سب جائز ہے؟ تو قرآن مجید نے یہ بتایا نہیں, ہرگز نہیں. اگر سب جائز ہوتا تو جنگ کے احکامات میں اللہ یہ نہ فرماتا واللہ لا يحب المعتدین, اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ جنگ کے احکامات میں ہے, تو جنگ میں بھی ہر چیز جائز نہیں ہے. اور لغو میں اگر سب جائز ہوتا تو اللہ یہ نہ فرماتا والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لفروجهم حافظون قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. تو اللہ تعالیٰ یہ کبھی جائیے جا کے پڑھ لیجیے, 18واں پارہ شروع ہوگا نا تو اس کو ذرا پڑھنا. حضرت ہود علیہ السلام نے جب قوم کو توحید کی تبلیغ کی, دولت کا اور طاقت کا صحیح استعمال بتایا تو قوم مخالف ہو گئی. قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین, سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 66.
آپ کی قوم میں سے کفار عمرا نے کہا ہم تو تم کو کم عقل دیکھتے ہیں، ہم گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو، نعوذ باللہ۔ تو آپ نے آگے سے کیا جواب دیا، ذرا سنیے نبی کی فصاحت و بلاغت دیکھیے۔ قال یا قومی لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میری قوم میں کم عقل نہیں ہوں، میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ آپ کم عقل ہو، آپ جھوٹے ہو، تو آپ نے دونوں کا جواب ایک لفظ بول کے دیا، میں رسول ہوں۔ معلوم ہوا رسول نہ کم عقل ہوتا ہے اور نہ ہی جھوٹا ہوتا ہے۔ کم عقل اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ دنائی کی باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں دنائی کا سرچشمہ ہوتی ہیں۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا کیونکہ خود کچھ نہیں بولتا، خود کے لیے نہیں بولتا، اس لیے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ کیسا ہے، مزہ ہی انہی میں آتا ہے، لیکن جب پڑھا جائے فجر کے وقت اٹھ کر، یقین جانیے تمہیں ایک لفظ سمجھ میں آ جائے، تمہارا سارا دن ایسا لطف میں گزرے، تم جھومتے ہوئے گزرو۔ یہ ہم سے پوچھو، جب قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس کے ترجمے پہ کبھی ایسی چیز ملتی ہے تو عجیب سی خوشی ہوتی ہے۔ تو آپ نے ان سے یہ کہا ابلغکم رسالات ربی، میں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تمہیں، وانا لکم ناصح امین، اعراف کی آیت نمبر 68۔ میں اپنے پروردگار کے احکامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ خیر خواہ ہوں پر امانت دار، کیونکہ کچھ لوگ خیر خواہی کرتے ہیں اور ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے۔ آپ کی گفتگو کا خلاصہ کچھ یوں ہے، گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، اب میرے لفظ سنیے کہ تمہیں اس بات پہ غور کرو، میں کچھ مانگتا نہیں، تم سے کچھ اجرت نہیں لیتا، فری میں بار بار لوگوں کو، قوم کو توحید کا سبق دے رہا ہوں۔ بتاؤں مجھے کیا دنیاوی فائدہ ہے؟ یہ خیر خواہی تو ہے۔ اور اللہ کا تم پہ کرم دیکھو کہ پیام پہنچانے والا کوئی اجنبی نسل قوم سے نہیں، فرشتہ نہیں، جن نہیں، ورنہ دوسری مشکلات کے ساتھ ساتھ نہ نظر آنے کا مسئلہ بھی تمہیں پیش آتا۔ دیکھ رہے ہو آپ لفظ بشر کی تشریح، دیکھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم دیکھو، تم ہی میں سے اور تمہاری قوم کا ہی ایک مصلح بنا دیا۔ یاد کرو قوم نوح کے بعد تم کو عروج ملا، طاقت زیادہ دی، دولت بھی زیادہ دی، تو اب چاہیے اللہ کی عبادت کرو اور آخرت میں کامیابی پاؤ۔ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، سورہ اعراف کی آیت 70 پہ ذرا سماعت کیجیے۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، کیا آپ ہمارے پاس صرف یہ بتانے آئے ہیں کہ ہم اللہ کی پوجا کریں اور اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اب یہ آباء و اجداد کا نام استعمال کرنا یہ جاہلوں کو پیچھے لگانے کے لیے بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر تم بات آباء و اجداد کی کر رہے ہو تو تمہارے آباء و اجداد میں نوح علیہ السلام نہیں آتے، تمہارے آباء و اجداد میں ان کے بیٹے تینوں نہیں آتے، تمہارے آباء و اجداد میں جو ہیں وہ نوح علیہ السلام کے آگے اوپر والے نہیں آتے، تو وہ تو توحید پھیلاتے رہے، تو ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ اصل میں مسئلہ بتاؤں آپ کو کیا ہے، بچے کو ماں باپ سمجھاتے رہتے ہیں اچھے کام کرنے کے فوائد، پر مجال ہے وہ مان جائے، مگر ماں باپ کی بری بات وہ فوراً بنا کہے شروع کر لے گا۔ آپ تہجد پڑھیں، بچہ آپ کی پیروی نہیں کرے گا، بولتے بھی رہیں تو ابا پڑھ رہا ٹھیک ہے پڑھنے دو۔ آپ 5 نمازیں پڑھیں، کوئی نہیں کرے گا۔ آپ فلم دیکھیں، گانا سنیں، آپ کو فوراً دلیل بنا کر وہ فلمیں دیکھنے لگ جائے گا۔ یہ ہے انسان کی فطرت۔ تو یہی حال قوم کا ہے عاد کا، کہ بھائی اگر تم آباء و اجداد کی دلیل دے رہے ہو تو آباء و اجداد میں تو وہ بھی آئے ہیں جو توحید پھیلاتے رہے ہیں، تو ان کی پیروی کیوں نہیں؟ انسان کو صرف دلیل چاہیے ہوتی ہے، وہ صحیح ہو یا غلط، بس۔ قوم عاد نے سیدھا حضرت ہود علیہ السلام کو بول دیا، یا ہود ما جیتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ ہود آیت نمبر 53۔ اے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں۔ اصل میں یہ سمجھتے تھے کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو اڑے پرندوں کی طرح، دل کی باتیں بتائے، دنیاوی فوائد دلائے۔ حالانکہ نبی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ، انسان جس جنت سے آئے ہیں واپس وہاں پہنچ جائیں، یہ اس کے اعمال بتاتا ہے انہیں۔ عمرہ بولے کیا ہم صرف آپ کے کہنے پہ اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ آپ نے کہا ہے تو چھوڑ دیں۔
ہم نہ آپ کا حکم مانتے ہیں اور نہ ہی ہم آپ کو رسول مانتے ہیں. توحید میں ماننی پڑتی ہے، بت پرستی میں ماننی نہیں پڑتی. بس بندہ جاتا ہے مانگتا رہتا ہے، جاتا ہے مانگتا رہتا ہے. نبی کی شفقت دیکھو، باپ سے بڑھ کر بار بار قوم سے کہہ رہے ہیں توحید قبول کر لو، کامیاب ہو جاؤ. فاتقوا اللہ واطیعون، شعراء آیت نمبر 131. اللہ سے ڈرو، میری پیروی کرو، وقت ہے ابھی. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، شعراء آیت نمبر 135. مجھے تمہاری نسبت بڑے عذاب کا اندیشہ ہے، بچ جاؤ، چھوڑ دو، ابھی وقت ہے، اللہ سے استغفار کرو. سب دلت در ختم. واہ نبی کیا بات. یہ ایک اہم عطا ہے جو حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے سے مل رہی ہے. اب ذرا سن لو وہ عطا، چھوڑنا مت. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. اے میری قوم، اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، استغفار کرو، پھر وہ اعمال بد چھوڑ کر اسی کے احکامات کی طرف رجوع کرو. یہ ہے ترجمہ اصل میں. تو وہ تم پر برسنے والے بادل بھیجے گا. نبی کی نافرمانی کی وجہ سے قحط سالی شروع ہو چکی تھی، بارش بند ہو گئی تھی. کبھی تو نبی کی نافرمانی کی وجہ سے آسمانوں زمینوں سے پانی برسنا شروع ہو جاتا ہے، نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور کبھی دریا بھی سوکھ جاتے ہیں، اس کی مرضی ہے. کبھی پانی روک لیتا ہے، کبھی پانی چھوڑ دیتا ہے. بس پانی وہی ٹھیک ہے جو حالات ٹھیک رکھے. قوم عاد سے نبی ناراض ہوا تو اللہ ناراض ہوا، اللہ ناراض ہوا تو کائنات ناراض ہو گئی. قحط سالی سے دھول اڑنے لگی، یہ طاقتور ہونے کے باوجود بھی کمزور ہو گئی. اللہ اکبر. آپ نے پھر جا کر قوم کو سمجھایا، شرک چھوڑ دو، معافی مانگ لو اور توحید کی طرف رجوع کرو. استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھنا شروع کر دو. خوب بارش ہوگی. مدرار کسے کہتے ہیں؟ یہ اب طلباء کے لیے. مدرار مبالغہ کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے زیادہ دودھ جو بہنے لگ جائے، اس کو مدرار کہتے ہیں. پھر مسلسل زیادہ بارش کے لیے یہ استعمال ہونے لگا. بارش ہوئی تو تمہاری فصل ہوگی، پھر تمہاری جسمانی، مالی، ذہنی قوت الا قوتکم، ہر قسم کی قوت میں اضافہ ہوگا. جو لوگ سٹوری سے موتی چنتے ہیں ان کے لیے یہاں ایک عظیم ہیرا ہے، جو جنتی ہیرا ہے، دنیاوی نہیں. حضرت ہود کی بات سے معلوم ہوا کہ استغفار اور توبہ کے بڑے دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں. حضرت ہود نے اپنی قوم سے 2 کام کرنے کو کہا ہے. غور سے سن لو مسلمانوں، غور سے 2 کام کرنے کو کہا، استغفار اور توبہ. یہ دونوں اتنے اہم ہیں کہ ہر نبی نے کہے ہیں. حضرت ہود فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، ہود آیت نمبر 52. حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم سے کہا، سورہ ہود کی آیت نمبر 90 پہ ہے، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، سورہ ہود کی آیت نمبر 3، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. دیکھ رہے ہیں جملے بھی برابر. معلوم ہوا استغفار اور ہے، توبہ اور ہے، دونوں الگ ہیں. استغفار تو یہ ہے کہ تم اللہ کو ایک مان کر اس سے معافی طلب کرو، پھر توبہ کرو. یہ توبہ کیا ہے؟ تو میں قرآن ہی پڑھتا ہوں، بس آپ ذرا تھوڑی سی توجہ مجھے اور 50% اور دے دیں، آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ توبہ کیا ہے، کیونکہ ہمیں قرآن مجید سے سیکھنا ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 39 غور سے دھیان سے سنیے گا تاکہ آپ کو توبہ کا معنی معلوم ہو جائے. فمن تاب من بعد ظلمہ، جس نے رجوع کیا اپنے ظلم کے بعد، یعنی کوئی بھی ظلم کر لیا، ہر گناہ ظلم ہے، کوئی بھی ظلم کیا اس نے اس سے رجوع کر لیا کہ میں نہیں کروں گا. وَأَصْلَحَ، اور خود کی اصلاح کر لی، یعنی وہ چھوڑ دیا. اصلاح تبھی ہوگی نا جب آپ چھوڑ دیں گے، وہ چھوڑ دیا. فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ جو ہے یقیناً اللہ رحمت کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتا ہے. توبہ کا مفہوم کچھ واضح ہوا کہ ظلم سے رجوع پھر اصلاح، ٹوٹل اسے چھوڑ دینا، یہ توبہ ہے. ایک اور آیت سناتا ہوں آپ کو میں.
سورۃ الانعام کی آیت نمبر 54 ہے، بہت دھیان سے سنیے گا۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، یہی میں آپ کو کہتا ہوں نا، تو ذرا دیکھیے، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں جب آپ کے پاس آئیں تو آپ کہیں سلام علیکم، یہی میں آپ کو کہتا ہوں، سلام علیکم، اور بتلائیں انہیں کہ تمہارے رب نے رحمت کرنا اپنے ذمہ کرم پہ مقرر کر لیا ہے۔ کاتبہ کا معنی فرض نہیں، ذمہ رحمت پہ، ذمہ کرم پہ۔ اب یہاں آپ نے توبہ کا معنی سمجھنا ہے، سنیے، انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم، جس نے تم میں سے انجانے میں برا عمل کیا، ثم تابا، پھر توبہ کی، کیا مطلب؟ اس سے رجوع کر لیا، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لی۔ اب آپ نے اس پہ غور کرنا ہے کہ ثم تابا وَأَصْلَحَ، وہ اس برے عمل سے ہٹ گیا، پھر اصلاح کر لی، اب وہ برا عمل نہیں کرتا، تو فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ ہے توبہ۔ معلوم ہوا استغفار پڑھتے جائیں، توبہ کرتے جائیں اور گناہ بھی کرتے جائیں، یہ قرآنی تعلیم کے ٹوٹل خلاف ہے۔ یہ تو ریگولر سپرائٹ کے ساتھ شوگر کی گولی کھانے والی بات ہوئی۔ میں اپنے ان سامعین کو جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں سورہ نمل کی آیت 11 سے واضح کرتا ہوں، إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ مگر جس نے ظلم کیا، گناہ کیا، پھر گناہ چھوڑ دیا، بدل حسنن، بدل حسنن، بدلا تبدیل تو سنا ہوگا نا، بدل حسنن، اب وہ گناہ نہیں کر رہا، نیکیاں کر رہا ہے، بدل حسنن بعد سوء، یہ ہے اصل میں توبہ۔ تو نیکیاں کرنے لگ گیا بعد برائیوں کے، تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ تو یہاں مسلمانوں کو میں ایک بات بتاتا جاؤں کہ یہ تو واضح ہو گیا آپ کو کہ استغفار الگ ہے، توبہ الگ ہے، ٹھیک ہے؟ اور توبہ کیا ہے یہ میں نے قرآن سے آپ کو واضح کر دیا ہے، باقی ادھر ادھر چھوڑیے۔ اب یہاں ایک اور اہم بات سنتے جائیں جو خاص طور پر یورپ اور امریکہ میں ضروری ہے، وہ کیا کہ استغفار، گناہوں کی معافی مانگنا، یہ خود ایک عبادت ہے۔ استغفار پڑھنا یہ خود ایک عبادت ہے بذات خود۔ اس کی دلیل، ہر نبی استغفار کرتا تھا، حالانکہ نبی معصوم ہوتا ہے، یا صرف نبی معصوم ہوتا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے، یہ تو واضح ہے، پھر بھی آپ دن میں سینکڑوں بار استغفار کرتے تھے۔ اللہ کو اتنا پسند ہے استغفار کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری مہینوں میں اس کا خصوصی حکم دیا۔ سورہ نصر جب نازل ہوئی تھی، میرا لیکچر سن لیجئے گا اس کے اوپر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ دیکھیے کہ آپ حمد کے ساتھ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، واستغفرہ، اور استغفار کیجئے۔ اس آیت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دم تک استغفار کو بڑھا دیا، ہر حالت میں استغفار استغفار استغفار۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم سے کیا فرمایا؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ مسلمانوں، آج سمجھو کہ یہ آج کمال ہی ہے، یہ ایک عظیم تحفہ ہے، اور یہ کہ تم استغفار کرتے رہو اور گناہوں کی زندگی چھوڑ کر اس کے احکامات کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وہ تم کو وقت مقررہ تک ایک اچھا سامان زندگی دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ یہ ہے استغفار کا فائدہ۔ اور ہود علیہ السلام نے کہا تم استغفار کرو اور شرک سے رجوع کرو، دہشت گردی سے رجوع کرو، فضول خرچی سے رجوع کرو، تو تم پر بارش برسے گی اور تمہاری ہر میدان میں اور طاقت بڑھے گی۔
استغفار کے اوپر میرا امریکہ میں جمعہ کا خطبہ ہے، وہ میں منوان آپ کو سنا دیتا ہوں، میں بدلتا نہیں ہوں، نہ ہی ترجمہ کروں گا نہ بدلوں گا، تو آپ سن لیجیے۔ یہ 1 جنوری 2021 میں ارونگ میں نے دیا تھا۔ اس سے آپ کو استغفار کے فوائد معلوم ہو جائیں گے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ استغفار meaning saying astaghfirullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to recite this at least 100 times a day. In one hadith, 70 times. Let us see the benefits and virtues of reciting this simple, beautiful supplication. Istighfar is the gateway of relief and happiness. Whenever you are in distress, when you are disturbed and frustrated, anxiety surrounds you, start reciting Astaghfirullah. Inshallah, it will take you out of your anxiety and will put in peaceful situation. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu narrated, the Messenger of Allah ta'ala said, if anyone constantly seeks pardon, saying Astaghfirullah, Allah will appoint for him a way out of every distress and will provide sustenance for him from where he expects not. This hadith Mubarak mentioned in Abu Dawud Sharif. Istighfar removes anxiety and dua are answered. Istighfar opens the door of sustenance. Istighfar opens the doors of mercy. لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Istighfar opens the door of knowledge. Astaghfirullah also help us to refrain from all form of sins. Regularly saying this reminds us that Allah Ta'ala is everywhere. In another hadith of Mubarak, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala narrates that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, the one who regularly says Astaghfirullah, that is frequently repent to Allah Ta'ala for sins committed, all sorrow and hardship will be removed, and in its place prosperity and satisfaction granted one will receive. Sustenance from unimagined and unexpected sources. The virtue of saying Astaghfirullah is well known. Entering paradise, having good provisions, increasing one's strength, repelling harm, having affairs, and increasing in wealth and children. The door of repentance is always open, therefore don't delay your repentance in hope of tomorrow. Repent now and make it a habit to say Astaghfirullah. Do tasbih of Astaghfirullah at least 100 times daily, as it is the sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istighfar will save you from azab. Allah Ta'ala said, Surah Al-Anfal, verse number 33, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah will not punish them while they seek forgiveness. The signs of Jannati is seeking forgiveness at the time of Sahar. Allah Ta'ala said in Surah Al-Zariyat, verse number 18, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. In the hours before dawn, they would ask forgiveness. I'm ending this lecture with this announcement, نَبِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah Ta'ala is saying to Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Ya Muhammad, my beloved, say, tell everybody, tell my servants that Anal Ghafurur Rahim, Anal Ghafurur Rahim. Allahu Akbar Jalla Shan. وہ یہ لیکچر تھا میرا جمعہ کا، میں نے آپ کو ویسے ہی جو ہے وہ سنا دیا۔ استغفار بس خلاصہ سمجھو، ریپیٹ نہیں کرتا۔ استغفار ایسی ایک گولی ہے کہ جو ہر بیماری کا علاج ہے بس، اور اسے چھوڑیے گا مت۔ یہ میں نے خلاصہ آپ کو سنا دی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے دنیا کی سب سے بڑی سچائی توحید کی تبلیغ کی۔ انسان اپنے غیرت کے معاملے میں فلسفہ توحید کو ہی پسند کرتا ہے اپنے ہر معاملے کے اندر۔ ہندوستان جہاں شرک اپنی تمام آب و تاب کے ساتھ آج بھی ہے، اس مذہب میں ستی جیسی رسم ہے۔ ستی کیا ہوتا ہے؟ خاوند جب جل رہا ہے تو زندہ بیوی بھی ساتھ جلے گی۔ حقیقت میں یہ خاوند کے مرنے کے بعد بیوی کا زندہ جلنا
یہ مرد ہی کی آرزو کی تکمیل ہے، عورت نہیں چاہتی۔ کوئی ہوگی کوئی سرفری کوئی ایک ورنہ کوئی نہیں چاہتی، یہ اس کی تکمیل ہے، وہ پوری ہو رہی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی کا کوئی اور شوہر ہو۔ مجازن وہ ہندو یہاں توحید چاہتا ہے، مجازن توحید جو کہہ رہا ہوں وہ یہاں چاہتا ہے۔ بڑی بات ہے یار، بیوی نہیں چاہتی کہ اس کا جو بھی نام رکھا ہوا ہے خامند کا اس نے، کہ کوئی وہ کہیں اور جائے۔ خامند نہیں چاہتا کہ بیوی میری جو ہے وہ کسی اور طرف دیکھے۔ یہ تعجب کی بات ہے۔ اپنے معاملات میں توحید اور اللہ کے معاملے میں شرک پسند کرتے ہو۔ قوم عاد کو توحید ماننا نہ تھا تو بولے ہم کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ یہ آج کل بھی جملہ ہوتا ہے، انسان بدلا نہیں ہے، سیم چیزیں ہیں، بس آپ غور کرو ذرا۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا بھائی، یہ تمہارا نظام زندگی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بے وقوف خود تھے، الٹا نبی کو بے وقوف کہہ دیا۔ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، آراف 66۔ ہم آپ کو کم عقل دیکھتے۔ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوْ عَزْتَ أَمْ لَمْ تَكُمْ مِنَ الْوَاعِظِينَ، شعراء آیت نمبر 136۔ مفہوم یہ ہے کہ ہم آپ کے واز کا کوئی اثر نہیں لیں گے۔ آپ کا واز کرنا نہ کرنا برابر ہے ہمارے لیے۔ اور آگے سے اپنی دولت پہ گھمنڈ کرتے ہوئے دھڑلے سے بولے فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، سورہ احقاف کی آیت نمبر 22 ہے۔ آپ سچے ہو تو جس عذاب کا وعدہ کر رہے ہو ہم پہ لا ڈالو۔ آپ نے فرمایا مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کب عذاب ڈالے گا، وہ میرا کام پیام پہنچانا تھا، پیام پہنچا دیا۔ لیکن ایک بات تمہیں بتا دوں، نرے جاہل ہو، نرے جاہل ہو تم دنیا کے لیے آنکھ کان اور دل کا بھرپور استعمال کرتے ہو، مگر اللہ کی معرفت کے لیے ان کا استعمال نہیں کر رہے۔ یہ سیم آج کل کے لوگوں کے لیے جو امیر ہو گئے ہیں، جن کے پاس کسی دوسرے ملک کی نیشنلٹی ہے، وہ مذہب کے بارے میں کوئی غور نہیں کریں گے، اور جی وہ یہ کہہ رہا وہ یہ ساری سچ ہے۔ تو دنیا کے لیے آنکھ کان اور دل کا بھرپور استعمال کر رہے ہو، مگر اللہ کی معرفت کے لیے ان کا استعمال نہیں کر رہے۔ بیویوں کی میں آپ کو عادت بتاؤں، سبزی لینے جاتی ہیں، یہ پاکستان انڈیا کی بات نہیں کر رہا، امریکہ کی بات کر رہا، ایک ایک بھنڈی کو چیک کرتی، ایک میں جھوٹ نہیں بول رہا، مبالغہ نہیں کر رہا، ایک بھنڈی ہنڈیا میں کتنی ڈلتی ہیں وہ ساری چیک کر کے پھر وہ ڈالے گی اس کو۔ واہ انسان، تو نے ایک ٹائم کے سالن کے لیے اتنا وقت صرف کیا کہ ایک بھنڈی کو چیک کیا، لیکن جب کسی نے بات کی تو نے وہ چیک نہ کیا۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام یہ کہہ رہا ہے، تم کان کا آنکھ کا دل کا بھرپور استعمال کرتے ہو دنیاوی کاموں میں، اللہ کی معرفت میں کیوں نہیں کر رہے؟ آنکھ سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھ رہے ہو مگر دینے والے رب کو جان نہیں رہے، کان سے میری نصیحت تو سن رہے ہو مان نہیں رہے، دل خالق حقیقی کا بتلاتا ہے تمہیں مگر پہچان نہیں رہے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، آراف 71۔ عذاب کا انتظار کرو، میں بھی یہی ہوں تمہارے ساتھ منتظر کرو۔ یہاں ذرا روکنا چاہوں گا میں آپ کو، جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ قوم عاد میں ایک بندہ گزرا ہے، شداد، بھائی بڑا مشہور ہے، لوگوں نے خوب اس کے اوپر تبصرہ کیا، اس کی جنت کے اوپر بھی تبصرے کیے ہوں گے، لیکن میں یہ ایک دم میرے ذہن میں خیال آیا کہ جن سے میں شیئر کرتا ہوں اپنی لیکچر، اور جو طلبہ ہیں جو منتظر رہتے ہیں، ان کو ذرا سولڈ دلائل کے ساتھ جو ہے نا میں یہ واقعہ پہنچا دوں۔ اور ایک فائدہ یہ ہے حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بیان کرنے کا کہ قوم کا مزاج کیا ہے، ان کے بڑوں کو دیکھ لو تو خاندان، قبیلے، قوم کا مزاج پتہ چل جائے گا۔ اب یہ شداد جو ہے یہ بھی عاد کا بیٹا ہے، جس کی وجہ سے قوم عاد کہلوائی ہے نا، یہ ان کا بڑا یہ بیٹا ہے، ان کا یہ شداد بیٹا ہے۔ شداد کا ذکر یہاں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ سبت ابن جوزی نے لکھا ہے کہ کچھ لکھاریوں کا یہ خیال ہے کہ شداد حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں ہی ہوا ہے، لیکن یہ کسی ایک آدمی کی ہوگی بات۔ اکثر کا یہی کہنا ہے کہ شداد آپ سے پہلے گزرا ہے، اور یہ بات صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب شجرہ نسب دیکھتے ہیں نا تو شداد عاد کا بیٹا ہے، اس کا شجرہ جو ہے وہ یوں ہے، شداد بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح۔ حضرت ہود بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ عاد حضرت ہود کے پردادا کے ابا ہیں۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی شداد کے جو ابا ہیں وہ حضرت ہود کے پردادا کے ابا ہیں،
تو شداد کے والد عاد کی 1020 سال عمر ہوئی ہے اور یہ چاند کی پوجا کرتے تھے. تو شداد جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں تو نہیں ہوا، لیکن قوم اسی قوم میں گزرا ہے، اور جن کی وجہ سے قوم عاد کہلا رہی ہے ان کا بیٹا ہے یہ. تو شداد کا جنت بنانے کا واقعہ بڑا مشہور ہے. ہر بڑے مفسر و مورخ نے اسے ٹچ ضرور کیا ہے، خواہ انکار کرنے کے لیے یا اقرار کے لیے ٹچ کیا ہے. شداد کا دارالحکومت بھی ارم تھا، جو قوم عاد کا جو حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں دارالحکومت تھا. اب وہ جو طلبہ یا وہ اسکالر جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس حوالے ہوں، اب وہ ذرا نوٹ کرتے جائیں کیا کیا ہے. آثار البلاد و اخبار العباد کتاب کا نام ہے، زکریا القزوینی کی ہے یہ. مرآت الزمان فی تواریخ الاعیان سبت ابن جوزی کی ہے یہ، اس کی جلد پہلی صفحہ 349. میں عربی کی بتا رہا ہوں آپ کو. تو فصل فی ذکر ہود میں آئے گا. کتاب التیجان فی ملوک ہمجر فی ملوک ہمجر، یہ عبد الملک بن ہشام ہمجری کی ہے، صفحہ اس کا 74 ہے. المؤرخ حسن بن ابراہیم بن زولاق مصری، اس نے بھی لکھا ہے شداد کا واقعہ. ابن ابی حاتم نے بھی لکھا ہے. امام قرطبی نے بھی لکھا ہے تفسیر قرطبی کے اندر. غرر التبیان فی من لم یسم فی القرآن، علامہ بدر الدین شافعی کی ہے، صفحہ 538 کے اوپر. اب امام قرطبی کیا لکھتے ہیں وہ سنا دیتا ہوں آپ کو. امام قرطبی قال القرطبی رحمۃ اللہ علیہ، وروی انہ کان لعاد ابنان شداد و شدید، کہتے ہیں یہ عاد کے دو بیٹے تھے، شداد اور شدید. یہ دونوں بادشاہ تھے. کچھ کچھ علاقوں پہ ہوتی نا حکومت، آدھا ادھر آدھا ادھر. ثم ماتا شدید، شدید مر گیا، بڑا بھائی مر گیا. تو پھر کیا ہوا؟ وخالص الامر لشداد فملک الدنیا. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ خالصاً ساری حکومت اسی کی ہو گئی، سارا قبضہ اسی کا ہو گیا. وَدَنَتْ لَهُ مُلُوكُهَا، قبضہ سارا. فَسَمِعَ بِذِكْرِ الْجَنَّةِ. بھئی اب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے تو کیا کہ سارے تو نہیں نا مشرک تو ہو گئے. کسی نے اللہ تعالیٰ کی جنت کا ذکر کر دیا اس کی محفل میں. فقال ابنی مثلہا، کہنے لگا کہ اس کی مثل جو ہے بنائی جائے میرے لیے بھی. فبنا ارما، تو ارم کے اندر وہ جنت جو ہے وہ پھر بنائی عدن کے کچھ صحرا کے اندر، کسی صحرا کے اندر. 300 سال لگ گئے اس کو جنت کو بنانے میں. وکانا عمرہ 900 سنۃ، 900 سال اس کی عمر تھی. وہی مدینۃ عظیمۃ قصورها من الذهب والفضة وفيها اصناف الاشجار والانهار المتاردة ولما تم بناؤها سار الي باهل مملكته فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا. امام قرطبی نے کیا لکھا؟ بننے لگی 300 سال لگے اس کو جناب. سونے اور چاندی کا استعمال ہوا، وہ زبرجد اور یاقوت کا استعمال ہوا، اور اس میں طرح طرح کے درخت جو ہیں وہ لگائے گئے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو استعمال ہوئی اس جنت کے اندر، جو وہ جنت بنا رہا تھا، سونا چاندی زبرجد روبی، بس انہی چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے. جب وہ پوری مکمل ہو گئی، اب یہ اسے دیکھنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ جا رہا ہے. 1 دن کی مسافت جو ہے وہ باقی رہ گئی، 1 دن کی. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک چنگاڑ کو بھیجا، اتنی چیخ آئی، سارے کے سارے جو ہے وہ ہلاک ہو گئے. یہ اتھینٹک بات اتنی. اب یہ تفصیلی باتیں ہیں، وہ کہاں سے آئی ہیں؟ ایک کتاب آپ کو بتاتا ہوں میں. افسانوی رنگ جو ہے لیکن اس میں تحقیقی رنگ بھی ہے. میں نے کبھی یہ کتاب پڑھی تو نہیں، پہلی دفعہ میں ایسے ہی ذہن میں آیا کہ دیکھوں. تو الف لیلۃ و لیلۃ، وہ الف لیلہ جیسے کہتے ہیں الف لیلہ، تو وہ الف لیلۃ و لیلۃ ہے. وہ اس کا انگلش میں بڑا ترجمہ ہوا The 1000 Nights and One Night، اس کا انگلش میں ترجمہ ہے. آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہو، آسان ہے. لیکن یہ ہے کہ جو لکھنے والا بندہ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا قرآن، حدیث، عربی زبان، فارسی زبان، ان سب پر عبور ہے اس کا. کیونکہ یہ جب میں نے دیکھی یہ واقعہ اس کے اندر جب میں نے دیکھا تو وہ عبداللہ بن قلابہ کے حوالے سے اس نے پوری بات لکھی ہے جناب.
تو یہ شداد کی جنت اور شداد کا واقعہ آپ کو عربین نائٹس جس کا دوسرا نام ہے، اور ویسے الف لیلۃ و لیلۃ اور دا 1000 نائٹس اینڈ ون نائٹ انگلش میں جس کا نام ہے، اس کی نائٹ نمبر 277 سے لے کر 279 تک آپ پڑھیں تو یہ واقعہ ملے گا وہاں. اتنا مشہور واقعہ ہے یہ جناب. تو میں نے آپ کو کہا تھا نا ہر ایک نے ٹچ کیا اسے، تو اس لیے میں نے بھی کہا چلو ٹچ کر دیں، لیکن میں صرف مضبوط دلائل آپ کو دینا چاہتا تھا کہ یہاں یہ واقعہ ہے. تو نائٹ نمبر 277 سے واقعہ شروع ہوتا ہے. تو اس نے اب آپ کو قوم عاد کے مزاج سے کچھ واقفیت ہوئی کہ کیسی قوم ہے یہ، کہ اللہ کا مقابلہ کر رہے اور جنت بنا رہے ہیں، لیکن داخل نہیں ہو سکا، داخل نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ بہت سی اقسام کی سٹوریز شداد کے بارے میں ہیں، لیکن جب ہمیں ایک زبردست اسکالر مل جاتا ہے، ایک بات اتھینٹک مل جاتی ہے، پھر افسانوی رنگ کو بھرنا کیا ضرورت ہے. یہ اسی شداد کے بھائیوں کی اولاد تھی قوم عاد، اور کچھ اس کی بھی اولاد آگے چلی ہوگی. حضرت ہود علیہ السلام کو یہ کیا سمجھتے جناب؟ چیز بڑی بھی چھوٹی نظر آتی ہے جب غرور سے دیکھی جائے یا بہت دور سے دیکھی جائے. اتنا عظیم انسان جسے اللہ نے نبوت کے لیے چن لیا، انہیں اپنے جیسا بشر نظر آیا. یہ بدبختی ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے وَتِلْكَ عَادٌ جَاهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. سورہ ہود کی آیت نمبر 59. یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر ایک سرکش نافرمان کی پیروی کی. امیر بندے کی پیروی اکثر لوگ کرتے ہیں، وہ اپنی دولت کے بل بوتے پر اپنی بات کو مناتا ہے، تو لوگ اس کے پیچھے چل رہے. کیا کریں، مجبوری ہوتی ہے. جب قوم نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی، جیسے آج ہم اپنے نبی کی بات نہیں مان رہے، ٹھیک ہے، نہ صحابہ کے معاملے میں ہم اپنے نبی کی بات مان رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت نہیں کرتے، حضرت عمر کی عزت نہیں کرتے، حضرت عثمان غنی کی عزت نہیں کرتے، اور نہ ہی نبی کے فرامین کو ہم مان رہے ہیں. کسی کو سنت کہہ کے چھوڑ رہے ہیں ہم، کسی کو دوسری کی چیز ہے وہ کہہ کے چھوڑ دیتے. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی چھوڑا تو اب عذاب تو آئے گا. اللہ نے تیز ہوا چلا دی. اب یہ ہوا کتنے دن چلی، میں قرآن پڑھتا ہوں. سورۃ الحاقہ میں ہے سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما. 7 راتیں اور 8 دن لگاتار مسلسل یہ قوم عاد کے ہر فرد کو اٹھاتی، ہوا میں اچھالتی، پھر منہ کے بل پٹخ دیتی جتنے بھی منکرین اور مشرکین تھے. سورۃ القمر کی آیت نمبر 20 ذرا سنیے. تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر. وہ سخت آندھی قوم عاد کو یوں اٹھا کر دے پٹکتی تھی گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں. کانہم اعجاز تنے، نخل کھجور، منقعر کٹے ہوئے. سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 41 ذرا سنو. وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم. قوم عاد پر جب ہم نے خشک بانجھ آندھی بھیج دی. لو آپ نے تو عورت بانجھ سنی ہوگی نا، اللہ فرماتا ہم نے بانجھ آندھی بھیج دی ان کے اوپر. کیا مطلب؟ نہ بادل لانے والی تھی وہ آندھی، وہ نہ ہوا چلتی ہے تو بادل آتے ہیں، نہ درختوں کو بارآور کرنے والی تھی، وہ پولن لے کر آتی ادھر سے ادھر. وہ خشک بے سود بے فائدہ ہوا تھی اور تباہی ایسی پھیلاتی. اللہ فرماتا ہے سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 42 میں ہے ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم. وہ جس چیز پر گزرتی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی، یعنی فنا کر دیتی. گلی ہوئی چیز کی طرح. قوم عاد کو ہوا چلا کر مارا. اس ہوا کی کیفیت کو اللہ نے بیان فرمایا. سنیے ذرا سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 6 پہ فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. مسلمانوں کیا اب یہ ہوائیں نہیں چل سکتی؟ چلتی ہیں، اب بھی چلتی ہیں، لیکن آپ کو بھی موقع دیا جا رہا ہے، وہ حکم دے گا وہ چلیں گی. کیا کہا؟ کون سی ہوا چلی؟ ریحٍ صرصر. یہ صرصر اس ہوا کو کہتے ہیں جس میں ٹھنڈک، تیزی اور آواز ہو، وہ صرصر ہوتی ہے. حد درجہ ٹھنڈی، حد درجہ تیز، اور اوپر سے ساتھ میں کہا آتیہ. آتیہ لگا کر یہ واضح کر دیا کہ اس کی سپیڈ بہت ہی تیز تھی. آتیہ کا معنی ہوتا ہے قابو سے باہر، جو برداشت نہ ہو. اور حسومن اوپر سے کہہ دیا.
یہ حسوماً یعنی کسی لمحے رکتی نہیں تھی، ایک ہی رفتار سے اور کیفیت سے چلتی رہی. اور حسوم کا معنی اس کے معنی جڑ سے کاٹنا بھی آتا ہے. تو معلوم ہوا ایسی ہوا تھی جو ہر شے کو بنیادوں سے اٹھا اٹھا کر تباہ کر رہی تھی. تو میں اب چیک کرنے لگا کہ کتنے مائل پر آور کی رفتار سے ہو تو یہ جڑ سے چیز کو اٹھانے لگ جاتی ہے. تو 90 سے شروع ہو، 90 مائلز پر آور کی رفتار سے اگر ہوا چلے تو یہ عام چیزوں کو اٹھانے اکھیڑنے لگ جاتی. لیکن جو میں قرآن مجید کے الفاظ پڑھ رہا ہوں اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ تقریباً 500 مائل پر آور کی رفتار سے چل رہی تھی. وہ جو گلی ہوئی کر رہی ہے نا تو وہ 200 سے کم نہیں ہے، اس سے اوپر ہی اوپر ہے. اس ہوا نے جڑ کاٹ کے رکھ دی منکروں کی، مشرکوں کی. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 72 سنیں، وَقَطَّعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. ہم نے جڑ کاٹ دی ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، وہ ایمان لانے والے نہ تھے. مسلمانوں، غور یہ کرنا ہے کہ کیا ہم بھی اس وقت آیات کو جھٹلا تو نہیں رہے؟ یہ ملکوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، آپ کو، ہم لوگ تو غریب آدمی ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں جو وزرائے اعظم ہیں، جی بڑے بڑے امراء ہیں، بڑے ملکوں کو چلا رہے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں. کہ سوچو یار ذرا، اول تو ان لوگوں کو قرآن مجید آتا ہی نہیں ہے، نہ ہی یہ قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں، نہ ہی یہ اس رستے سے کہیں گزرے ہیں. جڑ کاٹ کے رکھ دی. اب یہ جڑ کاٹ کی وضاحت سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 8 میں ہے. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. لو یہ ہے جڑ کاٹ کے رکھ دی. وَقَطَّعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا کی وضاحت یہ ہوگی. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آ رہا ہے؟ اللہ، شدید تیز ٹھنڈی آندھی نے سب مشرکوں کو مار دیا مگر مومنوں کو کچھ نہ ہوا. لو مسلمانوں اب آ جاؤ یہاں. آپ سمجھتے جی ہم مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، حضور کی باتیں مانتے ہیں تو ہمیں سنو، اس کی وجہ کیا ہے؟ رہتے تو دونوں ایک جگہ میں ہیں، یہ بھی تو وہی ہیں. 200 مائل پر آور سے زیادہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے، یہ بھی تو وہی رہتے ہیں. لیکن ذرا قرآن سن لو بس. سورہ ہود کی آیت نمبر 58 سنانا چاہتا ہوں. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا. آ گیا جب ہمارا امر، یعنی عذاب آ گیا. نجینا ہودن، ہم نے ہود کو نجات دے دی. والذین آمنوا معہ، اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی نجات دے دی. برحمت منا. اللہ فرمایا ہود اور ان کے ماننے والوں کو بچایا برحمت منا، یہ اس کی رحمت ہوتی ہے. ونجیناہم من عذاب غلیظ، اور ان سب مسلمانوں کو سخت عذاب سے بچا لیا. مسلمانوں، وہیں ہوا چل رہی ہے 200 مائل پر آور سے زیادہ، ٹھنڈی، تیز، مسلسل، جڑ کاٹ دینے والی، پر ان کی جڑیں کٹ رہی ہیں، یہ سیف ہیں. یاد رکھنا مسلمانوں، بچتا آدمی صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے، اور اس کی رحمت جو ہوتی ہے وہ نبی کی اطاعت سے ہوتی ہے. جو آندھی ہر چیز کو گاجر و مولی کی طرح کاٹ رہی ہے وہ اللہ کے نبی اور اس کے چاہنے والوں کو کچھ نہیں کہہ رہی. مسلمانوں، تم سچے مسلمان ہو تو فکر نہ کرو، تمہارا ہمارا نبی تو نبیوں کا سردار ہے، رحمت للعالمین ہے. وہ اس قوم کا جرم شرک کے بعد یہ تھا کہ دولت کا استعمال نمود و نمائش کے لیے کرتے تھے اور دہشت گردی کرتے تھے. وصال، جس نے آنا ہے اس نے آخر جانا تو ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے 464 سال زندگی گزاری. آپ اپنے بچوں کے ساتھ کعبہ کا طواف کے لیے بھی جاتے تھے. ہاں، انبیاء کسی نہ کسی طرح گئے ہیں. کتاب التیجان سے ذرا سنیے گا. کتاب التیجان میں ہے کہ ان ہودن و اولادہ یحجون ثم یعودون الی دیارہم، کہ ہود علیہ السلام اور آپ کی اولاد جو ہے وہ حج کے لیے جاتے تھے، یعنی کعبے کا طواف کرنے کے لیے جاتے تھے، پھر اس کے بعد واپس آتے اپنے گھروں میں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج پہ جا رہے تھے تو آپ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اور صالح علیہ السلام کو اونٹنیوں پہ دیکھا ہے. حضور حج پہ جا رہے تھے تو یہ بھی جا رہے تھے. اب میں حوالہ دینے لگوں کیونکہ بہت ضروری ہوگا اس بات کے اوپر. پہلی تو سمجھ نہیں آئے گی، اور سمجھ اگر آ گئی تو لوگ حوالے مانگیں گے، فوراً حوالے مانگنے شروع کر دیتے. تو سن لیجئے پھر. جامع المسانید و سنن 31ویں جلد ہے، صفحہ 435 ہے، بڑی معتبر کتاب ہے. مجمع الزوائد کتاب الحج کے اندر 5347ویں حدیث ہے یہ. ابن کثیر نے اپنی کتاب قصص الانبیاء میں لکھی ہے. الفتح الربانی لترتیب مسند امام احمد بن حنبل الشیبانی 20ویں جلد ہے اور 42واں صفحہ ہے. ابن عباس سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے جا رہے تھے تو وادی عسفان سے گزرے. یہ 80 کلومیٹر مکے سے پہلے ہے. عسفان
لما مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوادی عصفان حين حج قال يا ابا بکر ای واد هذا قال وادی عصفان قال لقد مر به هود وصالح علیہم السلام على بکرات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی عصفان کے قریب سے گزرے، جب حج کے لیے جا رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ کون سی وادی ہے؟ تو انہوں نے کہا وادی عصفان ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ہود اور صالح، اللہ کی سلامتی ہو دونوں پر، انہیں دیکھا کہ وہ، دوسری حدیثوں کا بھی لفظ لیں تو سرخ رنگ کی اونٹنیوں پہ بیٹھے ہوئے، سرخ اونٹوں پہ سوار گزرے، جن کی مہاریں کھجوروں کی چھال کی تھی. ان کا لباس چادروں اور جبوں پر مشتمل تھا، چادریں چیتے کی کھال کی طرح تھی. تلبیہ کہتے ہوئے جا رہے تھے. ٹھیک ہے، یلبونا یا حجون البیت العتیق، اور قدیم گھر کا حج کرنے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صالح اور حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھا. آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا مزار کدھر ہے؟ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت علی سے ایک روایت ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مزار حضر موت یمن میں ایک ٹیلے کے اوپر ہے. کچھ کا کہنا ہے کہ دمشق کی جامع مسجد میں قبلہ کی جانب دیوار کے احاطہ میں ہے. ایک روایت ہے کہ قبر ہود جو ہے، ان قبر ہود علیہ السلام بالاحقاف، احقاف کے اندر ہے. عبد الرحمن بن ثابت نے بیان کیا کہ حجر اسود اور زمزم کے درمیان 99 انبیاء کی قبور ہیں. ان میں حضرت شعیب، حضرت صالح اور حضرت ہود، سب پہ سلامتی ہو، یہ شامل ہے. تو بھائی وہ جہاں بھی ہیں حضرت ہود علیہ السلام سلامتی میں ہیں. ہماری طرف سے نذرانہ الفاتحہ.